اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 126 اور 27 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور تمہارے اندر وہ سختی پائیں، ایمان کی، جذبے کی، طاقت ظاہری اور باطنی کی، اور یہ جانتے رہو کہ اللہ متقیوں کے، مومنوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے، ان میں سے بعض کہتے ہیں دوسروں کو کہ بھی تمہارا کوئی ایمان میں اضافہ ہوا اس صورت کے اترنے سے، مذاق کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں، سچا ایمان ہے جن کا، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ خوشی مناتے ہیں۔ صورتیں اترتی ہیں، آتے اترتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور علم ملا ہے ہمیں، اور ایمان مضبوط ہوا ہے۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا کوڑ ہے، ان کے اندر جو کلیدی ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے، اور وہ کفر پر ہی مرتے ہیں۔ اب مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو وہاں رہتے تھے حرمین کے آس پاس، مکہ مدینہ والے، ان کو سمجھایا جاتا، نہیں مان رہے۔ کبھی ان پر ایسا وقت آتا کہ قحط سالی آ جاتی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، پانی نہیں ہوا، سخت حالات آ گئے، کبھی بیماریاں آ گئی، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری آ گئی۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی، سمجھانے کے لیے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ان کو نظر نہیں آتا ہر سال ایک دو بار یہ آزمائے جاتے ہیں، امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، ان پر کوئی مصیبت ڈالی جاتی ہے، سمجھ جائیں۔ کبھی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو سخت مار کھاتے ہیں، بڑے طاقتور اور زیادہ ہونے کے باوجود۔ کبھی بیماری ان میں پڑ جاتی ہے، کبھی ان کے اندر خشک سالی آ جاتی ہے، کہ سمجھیں۔ ثم لا یتوبون لہم یذکرون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اپنی منافقت سے یا کفر سے واپس نہیں آتے، نہ ہی نصیحت کو سمجھتے اور مانتے ہیں۔ پھر ان میں اور بیماری یہ ہے، منافقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کوئی صورت اترتی ہے، آیتیں اترتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے حاضرین کو کہ حضور پاک صورتیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو حضور بیان بھی کرتے ہیں۔ وہ جب منافق آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں اسی مجلس میں، اشارے کرتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، اور ان کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار دیکھو، نکل چلیں باہر، اشارے سے نکل چلیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی آیت آ جائے تو ہمیں رسوا ہونا پڑے، ذلیل ہونا پڑے۔ اشارے کرتے ہیں، نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آپس میں جو ہیں، دیکھ کر اشاروں سے کیا کہتے ہیں، هل یراکم من احد، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ صحابی حضور کی بات سننے میں بڑے مگن ہوتے ہیں، توجہ ادھر ہوتی ہے، منافق ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپس میں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں۔
اگر کوئی نہیں دیکھا تو نکل چلو یہاں سے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا نظر آتا ان کو تو وہ نکلتے ہیں وہاں سے۔ تو تمہیں دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، سمن طرف ہو، وہاں سے پھر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایمان سے تو پہلے ہی پھرے ہوئے ہیں۔ ان کے اس پھرنے اور نکل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے کہ ایمان ان میں جاتا ہی نہیں ہے، ایمان کی بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے ان کو، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے، اس طرف نہیں آتا ہے ان کا دل۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ وہ بنیادی طور پر ہے ہی ناسمجھ، بیوقوف ہیں۔ سمجھدار ہوتے تو اس ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے اور اللہ کے محبوب کے غلام بن کے دو جہاں کی سرفرازی پا لیتے، کہ سمجھ نہیں ملی ان کو، بیوقوفی بے سمجھی کی وجہ سے وہ منافقت پر کفر پر اڑے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔